حرف الف کا ایک وظیفہ میں نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے، میں نے اس کی تحقیق کی، میں نے سنا، میری یہ عادت ہے کوئی بھی عمل ہو تو اس کو میں مختلف جگہوں سے سنتا پڑھتا اور دیکھتا ہوں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں۔ تو ایک عمل اس کا یہ بتایا گیا ہے، اور وہ ہے یا الف بحق اللہ بحرمات یا اسرافیل۔ تو یہ عمل یوٹیوب پہ موجود ہے اور جگہوں پہ بھی ہوگا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، لیکن یہ عبارت میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کس طرح سے تیار کی گئی ہے کہ آپ نے یا الف بحق اللہ بحرمات یا اسرافیل، تو یہ اس کا جو یہ عبارت بھی ہے نا، اس کا کوئی جوڑ نہیں بن رہا ہے، اور اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اور اس کا کوئی معنی نہیں بن رہا، کیونکہ ہر جو عبارت ہوتی ہے وہ اس انداز سے ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ ایک معنی بن جائے، ایک مفہوم بن جائے اور ایک جملہ بن جائے۔ کیونکہ اصل میں جو عبارت استعمال کی جاتی ہے اس میں ہم نے موکل کو بلانا ہوتا ہے، اور ہم نے اس میں بے حرمت کا لفظ ہوتا ہے، اس کی حرمت کے ساتھ اس کو بلانا ہوتا ہے، یا پھر بے حقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بے حقے اور بے حرمت کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، بے حقے کا معنی بھی وہی ہوتا ہے اور بے حرمت کا معنی بھی وہی ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں یا الف، تو پھر ہم تو الف کو بلا رہے ہیں، حالانکہ ہم نے الف کو نہیں بلانا۔ یا الف بحق اللہ، کہ اے الف اس میں اللہ کے صدقے، تو الف کو ہم نے نہیں بلانا۔ تو ویسے تو یا الف بھی وظیفہ ہوتا ہے، لیکن اصل تو ہم جو ہے الف کی روحانیت کو پکار رہے ہیں نا، الف کی جو روحانیت ہے ہم نے اس کو پکارنا ہے۔ تو آگے یا الف بحق اللہ، اے الف اس میں اللہ کی برکت سے، اور اس بے حرمت، اور اے اس پہ حرمت کے ساتھ ہے اسرافیل، یعنی یہ کوئی بات نہیں بن رہی ہے نا کہ یا الف بحق اللہ بے حرمت یا اسرافیل۔ تو اگر ہم اس کو کم از کم یہ کہہ لیں کہ یا اسرائیل بحق الف بے حرمت اللہ، اگر اس طرح بنا لیں یا اسرافیل بحق الف بے حرمت اللہ، تو یہ بھی تقریباً یا اسرافیل بحق الف بے حرمت اللہ، تو یہ بھی ایک عبارت کا جملہ درست بن جائے گا، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے تو کسی حساب سے کیا ہوگا۔ بہرحال تمام علوم اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں نے مختصر اس پہ عرض کیا کہ یہ جو عبارت ہے، حالانکہ یہ پائی گئی، بتایا گیا عمل، لیکن یہ عمل مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے وہاں پہ بھی سوال کیا ہے، اور اگر مجھے اس کا جواب ملتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور ذکر کروں گا۔ بہرحال ایک صاحب ہیں اور انہوں نے ایک عمل سوشل میڈیا پہ بتایا ہے، اور یہ عمل انتہائی پاورفل ہے، اور میں اس کو کر رہا ہوں، اس کو پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اس کی بہت ساری تاثیر دیکھی ہے، بہت ساری اس کی روحانیت دیکھی ہے، تو پھر میں نے چاہا کہ اس کا وظیفہ مکمل کیا جائے۔ حالانکہ میں نے اس کو صرف چیک کرنے کے لیے میں نے اس کو پڑھا تھا کہ چلیں اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پڑھا تو پہلے دن ہی ایسی روحانیت اور ایسی اس کی تاثیر ملی کہ اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس کو مکمل باقاعدہ جو ہے اس کا عمل کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی برکات حاصل ہو جائیں۔ تو اب جو اس کا اصل وظیفہ درست ہے، یہ جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ عجب یا اسرافیل یا آئیل، اب دونوں موکل کا نام اکٹھا آ گیا کہ جواب دے اے اسرافیل، اے آئیل بحق الف، حرف الف کی برکت کے ساتھ، بحق الف اللہ، تو آگے آپ اس میں ذات بھی لگا دیں، تو یہ ایک بہترین اور درست مناسب اس کی عبارت ہے جو بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک آیت بتائی گئی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، اور یہ بہت کمال کی آیت ہے، اور یہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بہت ہی پراثر ہے۔ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، اور سورہ یونس کی جو آیات ہیں ان کو جادو کے توڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جادو کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جادو پلٹانے کے لیے، الٹا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو ہم نے دیکھا بھی ہے، آزمایا بھی ہے، اور ان کی بڑی تاثیر ہے اور ان کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان تمام آیات کو ہم جوڑیں اور ان کا ہم جو اصل ہے یا ان کا جو مین پوائنٹ ہے اگر ہم اس کو نکالیں تو یہی کلمات بنتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت پوری کا وظیفہ بھی کیا جاتا ہے،
اور اس کے علاوہ آیت نمبر 85 ان 2 آیات کا بھی وظیفہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ ایک جز ہے، لیکن یہ تمام ان آیات اور پورے اس واقعے کا خاص الخاص جو ہے یہ مقام ہے، کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جادوگر فرعون نے بلائے تو جادوگروں نے آ کر کہا کہ آپ دکھائیں کیا دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم پھینکو، یا تم نے کرنا ہے تم دکھاؤ۔ انہوں نے پھر اپنی جو رسیاں ہیں وہ ڈالی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا جادو دیکھا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جادو کی حیثیت کیا ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو باطل کر دے گا۔ یعنی ہر قسم کے جادو کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو باطل کرنے کے لیے یہ جو آیت ہے، یہ جز ہے، یہ بہت پرتاثیر ہے، کیونکہ اس میں اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو باطل کر دے گا۔ تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے یا اس آیت کا عامل ہے یا اس وظیفے کا عامل ہے، تو پھر وہ انسان ہر قسم کے جادو کا توڑ کر سکتا ہے، ہر قسم کے جادو کو وہ باطل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اور آگے جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ ان اللہ لا یصلح اعمال المفسدین، کہ وہ لوگ جو فسادیت والے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کبھی بھی ان کی اصلاح نہیں فرماتا۔ یعنی جو لوگ غلط اعمال کرتے ہیں، ناجائز اعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے تمام اعمال کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو توڑا جا سکتا ہے، ان کے اعمال کو سلب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پرتاثیر آیت ہے، مجھے یہ وظیفہ پسند آیا اور میں نے اس کو پڑھا۔ اور خصوصاً یہ جو اسم ہے اور یہ جو وظیفہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو آب حیات ہے جن کے نام کا پہلا حرف الف ہے، لیکن میرے نام کا پہلا حرف الف نہیں ہے، میں پھر بھی اس کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس کی تاثیر مل رہی ہے۔ لہذا کوئی بھی اگر اس عمل کو کرے گا یا اس کو پڑھے گا تو اس کو اس کی تاثیر ملے گی۔ تو یہ پورا جو عمل ہے وہ عجب یا اسرافیل یا آئیل بحق الف اللہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ وظیفہ ہے۔ اور اس کی جو تعداد ہے وہ کم از کم 1100 مرتبہ ہے، اور اس کو 28 دن تک پڑھتا ہے۔ اور اس کا جو آغاز ہے وہ آپ نے جب قمر شرطین میں ہوگا، کیونکہ قمر کی 28 منازل ہیں، تو جب قمر منزل شرطین میں ہو اس وقت اس منزل میں اور ساعت ظہر میں، یعنی قمر شرطین میں ہو اور جو ساعت ہے وہ ظہر کی چل رہی ہو، تو آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت، ایک ہی جگہ، ایک ہی لباس، ایک ہی ٹائم، اب اس کو سلیکٹ کر کے رکھ لیں، اور پھر روزانہ 28 دنوں تک اس کو آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ اس کو جانیں گے کہ یہ وظیفہ کتنی طاقت اور کتنی پاور رکھتا ہے۔